ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے پتوں سے کیا بات بنے۔ آپ تمام حضرات سے امید وابستہ ہے کہ اس دعوت اللہ میں آپ ہمارے ساتھ ہم قدم ہوں گے اور ہر طرف سے امداد و تعاون کریں گے، اور IMP کے تحت کئی اسلامی پروگرام منعقد ہوئے اور کئی مساجد اور کئی ایک جگہ اجتماع عمل میں آئے۔ جیسا کہ اس سے پہلے پچھلے مہینہ یہاں ایک اجتماع ہوا تھا، اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ IMP کے تحت ایک میڈیکل کیمپ بھی یہاں لگنے والا ہے، آئندہ یہ عمل میں آئیں گا، جس کے ذریعے غیر مسلم بھائیوں تک دین کی بات پہنچا سکیں۔ اس میں IMP کے یہ اجتماعات میں دیگر علماء و مشائخ نے حصہ لیا اور اپنی مصروفیتوں کے باوجود اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے ایمان افروز بیانات سے عوام الناس کو مستفید کرایا۔ اسی مختصر سے IMP کے تعارف کے بعد ابھی انشاءاللہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت سخن دوں گا فضیلت الشیخ مولانا محمد وسیم عمری کو۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اسٹیج پر تشریف لانے کے کہوں، اسے بھی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج مولانا ایک استاد ہیں اور یہ IMP کے اراکین ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد میں فضیلت الشیخ مولانا محمد وسیم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کے تحت آپ سے ہم کلام ہوں۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے نہ صرف انسانیت بلکہ تمام کائنات میں زندگی کا ایک نیا پیغام لے آئی۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس بابرکت محفل کے انعقاد کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ثانیاً، میں ذمہ داران لائبریری کا بھی خوش دل سے ان کا شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حاضرین، جس عنوان کے تحت مجھے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے دین کا متوازن تصور۔ یعنی مجھے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ دیندار کسے کہتے ہیں اور دین کس کا نام ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس دین کا بہت ہی محدود اور ناقص تصور پایا جاتا ہے۔ لوگوں سے پوچھے کہ دیندار کون ہے؟ کیا جس کے چہرے پر داڑھی ہو، جس کے سر پر ٹوپی ہو، جو جبہ پیجامہ پہنے اور نماز پڑھے، کیا یہی دیندار ہے؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس دین کا بس اتنا ہی ناقص اور محدود تصور پایا جاتا ہے۔ رہے تجارت، کاروبار، گھریلو تعلقات، اخلاق، لین دین، ان تمام چیزوں کے اندر دین کا تصور بہت ہی کم لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر دینداری یہی ہے کہ آدمی اپنے چہرے پر داڑھی چھوڑ لے، سر پر ٹوپی پہن لے، جبہ پاجامہ پہن لے، تو یاد رکھیے ایسی دینداری خود دین کی رسوائی ہوگی، ایسی نماز خود نماز کی رسوائی ہوگی، اور ایسی داڑھی خود داڑھی کی رسوائی ہوگی۔ لوگ کہیں گے
کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے جھوٹ کہتا ہے, لوگ کہیں گے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے لیکن دوسروں پر ظلم کرتا ہے. اگر دینداری کے اسی ناقص تصور کے ساتھ, اسی محدود تصور کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں تو یاد رکھنا میرے بھائیوں, یہ دینداری خود دین کی رسوائی کا باعث ہوگی. محترم حاضرین, یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ چند رسوم اور روایات کا نام نہیں. یہ دین جسے ہم نے مانا اور جس میں ہم نے اپنے آنکھیں کھولی اور انشاءاللہ جس کا نام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے, یہ دین اس چیز کا نام ہے جو دین ہمارے زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہو. یہ دین اس چیز کا نام ہے جو ہماری زندگی کی ایک ایک سانس سے ہم سے تعلق رکھتا ہو. اس حقیقت کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن عہد نبوی کا ایک یہودی سمجھ چکا تھا. اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے تنزیہ انداز میں, بڑے مذاق اڑانے والے انداز میں, بڑے چڑھانے والے انداز میں عرض کیا, یا سلمان قد علمکم نبیکم کل شیء, کہ اے سلمان تمہارے نبی نے تو حد کر دی, وہ تمہیں چھوٹی سی چیز سکھاتے ہیں, یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے, مذاق اڑانے کا موقع نہیں دیتے, بلکہ بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ دین ہمارے زندگی کے ایک ایک شعبے سے, ہمارے زندگی کی ایک ایک سانس سے تعلق رکھتا ہے. ذرا غور کیجیے, ایک یہودی کا یہ تصور ہے, ایک یہودی کا یہ خیال ہے کہ یہ دین انسان کے ایک ایک گوشے سے تعلق رکھتا ہے, انسان کے ایک ایک گوشے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. محترم حاضرین, شریعت کی نظر میں اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم دینداری کے معیار کو جاننا چاہیں تو ہمیں بہت سارے اوصاف اپنانے ہوں گے, بہت سارے منہیات سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو. معلوم یہ ہوا کہ مومن دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے, مومن دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے. جو شخص دوسروں کا برا چاہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا, اس کی دینداری مثالی دینداری ہو نہیں سکتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. قیل من یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, وہ کون سا بدبخت ہے جس کے سلسلے میں آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الذی لا یأمن جارہ غوائطہ, کہ ایسا شخص جس کے تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے, مثالی دیندار وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو, جو اپنے سے اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھے, جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے, انہیں پریشان کرے. تو یاد رکھیے ایسا شخص مثالی مومن نہیں ہو سکتا, ایسے شخص کی دینداری مثالی نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنت قاطع, کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ مومن رشتے ناتوں کو جوڑتا ہے, جو شخص رشتے ناتوں کو توڑے ایسا شخص مثالی دیندار اور مثالی مومن نہیں ہو سکتا. دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں اور ناتوں کو جوڑا جائے. اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن گھریلو تعلقات اور رشتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں, ایسا شخص مثالی دیندار اور مثالی مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنت منان, کہ احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ مومن احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جاتا ہے. جو شخص احسان کرنے کے بعد اس احسان کو یاد رکھے اور اسے موقع ملنے کے بعد احسان جتلا
दीनदार नहीं कहला सकता। ऐसे शख्स को हम मोमिन नहीं कह सकते। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन किब्र, कि शख्स के दिल में राय के दाने के बराबर भी गुरूर हो, तकब्बुर हो, तो ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मालूम ये हुआ कि मोमिन आजिज होता है, मोमिन मुनकसिरुल मिजाज होता है। जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी गुरूर हो, घमंड हो, तो ऐसा शख्स दीनदार नहीं हो सकता। ऐसे शख्स की दीनदारी मिसाली दीनदारी नहीं कहलाई जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नत आक़ुन, के वालिदैन का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मालूम ये हुआ कि दीनदार वो शख्स है जो शख्स वालिदैन की इताअत करे, वालिदैन की फरमाबरदारी करे। जो शख्स वालिदैन की इताअत ना करे, वालिदैन की नाफरमानी करे, तो ऐसे शख्स की दीनदारी मिसाली दीनदारी नहीं हो सकती। गर्ज कुरान और हदीस के बेशुमार आयतें, बेशुमार हदीस हैं, जिनकी रोशनी में हमें इस्लाम का दीन का जामे तसव्वुर और वसी तसव्वुर हमें मालूम होगा।